اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایک ایسا ملزم جس نے اپنے ہی دوست کو محض 5,000 روپے کی خاطر بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا. اسے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی, کیا 5,000 روپیہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا, کس وجہ سے اس نے اس کو مارا. نام کیا تمہارا؟ رمضان. اونچا بولو. رمضان. کیا کرتے ہو؟ بائک شاپ ہے. بائک کی شاپ ہے جی. بیچنے والی ہے یا اس کو مرمت کرتے ہو؟ مرمت کرتا ہوں سر. مرمت کرتا ہوں. مرمت کرتے ہو. تو کب سے دوستی تھی اس لڑکے سے تمہاری؟ 1.5 سال پرانی. 1.5 سال پرانی. کیا معاملہ کیا ہوا تھا, کیا مسئلہ ہوا تھا؟ سر بچڑا لیا تھا 1,10,000 روپے کا میں نے, اور عید سے 16 دن پہلے میں نے اس کو 5,000 روپے دیا. مقصد بیانہ دے دیا اس کو 5,000 روپے. اور عید سے چاند رات سے ایک دن پہلے میرے بھائی گئے ہیں اس کے پاس 10,000 روپے کا لے کے, اور اس نے 1,15,000 کا آگے سیل کر دیا تھا. مقصد اس کے بھائی نے 10,000 روپے بولا آپ لے جاؤ اور بچڑا آپ کا ہے, آپ صبح پورے پیسے لے آنا اور بچڑا لے جانا. اور بھائی گئے ہیں ان کے پاس بچڑا لینے کے لیے, انہوں نے 1,15,000 کا آگے سیل کر دیا. 5,000 مجھ سے بھی لے لیا. اس وجہ سے پھر وہ میں نے عید سے 2 دن پہلے اس سے پیسے پوچھے ہیں تو اس نے مجھے بولا کہ میں دے دوں گا. پھر جب بھی پوچھے ہیں تو اس نے آگے سے گالو گلوچی کرتا تھا, ویسے قمیض اٹھا کے دکھا دیتا تھا, بولتا لیے جا رہے ہیں تو لے. پھر اس وجہ سے میں نے اس کو ایک دن حویلی کی طرف جا رہا تھا, ہم جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں, تو میں نے اس سے پیسے پوچھا تو اس نے بولا کہ میں آگے تجھ سے نپٹتا ہوں, آج تجھے پیسے دے دوں گا. تو میں نے جب میں اپنے دروازے کے سامنے کھڑا تو اس نے مجھے خود آواز دی کہ ادھر آ تجھے پیسے دوں. تو میں اس کے پاس گیا, میرے پاس پستول تھا, میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی کہ اس نے پہلے میرا گریبان پکڑا, ہم گلی گلو ہوئے تو میں نے پستول نکالا, اس نے خود کھینچ لیا اپنی طرف اور ایک فائر اس کو لگ گیا. تو میں نے تو یہی سمجھا کہ بس اس کو نہیں لگا, پھر یہ گر گیا. جب اٹھنے لگا تو پھر میں نے دوسرا فائر کیا سر. دوسرا فائر کیا؟ جی. اچھا, اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کی دوستی جو تھی اس میں ہمیں پتہ چلا, ہماری ایس ایچ او صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں بتایا جی کہ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا کھانا پینا اکٹھے تھا تم دونوں کا. نہیں سر, وہ بائک کی ریپیئرنگ وغیرہ کے لیے آ جاتا تھا. تمہارا دوست تھا وہ؟ دوست تھا, مقصد اتنا بھی گہرا نہیں تھا جو گہرے تعلق ہوتے ہیں. دوست بندہ کوئی بھی بات شیئر کرتا ہے, مقصد ہر جیسی ہر نہیں, اگر تمہارا گہرا دوست نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اس کو قتل کر دو گے؟ تو میں نے نہیں, یہ تو انسانیت نہیں ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا, یہ انسانیت نہیں. تو یہ انسانیت والی باتیں جو تم ابھی تمہیں یاد آ رہی ہیں, یہ کاش تمہیں پہلے یاد آ جاتی ہیں, اس کو نہ قتل کرتے, ایک بوڑھی ماں کے بچے کو نہ مارتے. جب وہ ہوتا ہے تو شیطان اوپر نازل ہوتا ہے. اب کدھر گیا شیطان؟ سر اب تو اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں اور ان کے گھر والوں سے بھی کہ مجھے معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے. میں بہت نہیں, آپ کس سے معافی مانگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے جی, اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. ایک دوست کی, ایک نوجوان کی تم نے جان لی ہے, قتل کیا اسے. یہ جو باتیں تم اتنی اچھی اچھی اب کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے, کس کی رضا کے لیے کہہ رہے ہو معافی مانگ رہے ہو تم؟ اللہ کی رضا کے. کس سے معافی مانگ رہے ہو؟ ان کے گھر والوں سے مانگتا ہوں. کس کے گھر والوں سے؟ امین بھائی کے گھر والوں سے. امین بھائی جس کو تم نے قتل کر دیا, امین نام تھا اس کا؟ جی. اب تم اس کو اتنے پیار سے امین بھائی کہہ کے بلا رہے ہو, ایسا ہی ہے؟ جی. کاش یہ تمہارے اندر یہ جو تہذیب اور تمیز ہے اس وقت آ جاتی جب تم اس کو گولیاں مار رہے تھے. خدا کی قسم, ہمارے خاندان میں پہلا قدم میں نے ایسا غلط اٹھایا ہے. میں وہی تو بتا رہا ہوں نا آپ سے, میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص کی جان لے لی, قتل کر دیا. میرا ناظرین مقصد ایسے ملزمان کو دکھانے کے, ان سے بات کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بچایا جا سکے ایسے معاملات سے. عید سے پہلے تک کے معاملات میں یہ شخص دوست تھے دونوں نوجوان. آج تک مقصد کوئی بھی ہمارے پاس گیا نا, مقصد ہے کہ ہمارے گاؤں کا بھی, میں نے اس کو جی سے علاوہ کچھ نہیں بولا, کہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ کسی کا گریبان بھی نہیں پکڑا. میں وہی تو بتا رہا ہوں نا, جو ہوا جو کر دیا. گناہ ہوا ہے نا مجھ سے, یہ اللہ کی پکڑ میں آیا تھا, پر وہ آنا تھا اللہ کی پکڑ میں, تو وہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو اللہ نے اپنی پکڑ میں لے لیا مجھے. پر میں ان کے گھر والوں سے یہ منت کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. میں ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں گا. نہیں, یہ ان کا اور تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر وہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو وہ تو پھر ان کا اور تمہارا ایک آپس کی ایک معاملات ہے. تم یہ بتاؤ کہ ابھی تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ کاش میں اتنا غصہ نہ کرتا, کاش جس طرح تم اب اللہ کی رضا کے لیے ان کا بیٹا مار کر
ان کا بچہ قتل کر کے جو کروڑوں میں بھی واپس نہیں آ سکتا, ایسا ہی ہے نا, بے شک تو اب اللہ کی رضا کے لیے ان سے کہہ رہے ہو جی کہ مجھے معاف کر دیں, تم وہ 5,000 روپے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے. اب تم نے خود ہی بتا دیا, تم لوگ کٹھے جمعہ پڑھنے گئے, جمعہ پڑھ کے واپس آئے, کٹھے جمعہ بھی پڑھ رہے ہو, پھر تم اس کو قتل بھی کر رہے ہو, پھر قتل کرنے کے بعد اب تمہیں احساس ہو رہا ہے جی کہ وہ میرے سے غلطی ہوگی. اللہ کی پکڑ, ظلم اور جرم کبھی چھپتا نہیں ہے, نہ ہی قتل کبھی چھپتا ہے. اتنا بڑا جو جرم ہے نا, یہ کبھی بھی نہیں چھپتا. اب جو شرمندگی تم محسوس کر رہے ہو, میری ناظرین دعا ہے کہ ظلم کرنے والے, جرم کرنے والے, کاش کسی کے لخت جگر کو مارنے سے پہلے یہ احساسات ان کے دل میں آ جائیں کہ ہم اس کو اگر مار رہے ہیں تو ہماری بھی پکڑ ہونی ہے, ہم کسی کی جان لے رہے ہیں تو ہماری جان پر بھی بن آئے گی. جو ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں وہ کاش ہم اپنے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بے رحمی سے پیش آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی بے رحمی ہو سکتی ہے. میری یہ دعا ہے کہ کوئی بھی ظالم یا ظلم کرنے والا, جیسے یہ شخص نے اپنے دوست کو قتل کر دیا, یہ قتل سے پہلے کاش اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی جو ابھی سوچ رہا ہے, جو اب سوچ رہا ہے. ایسی بات ہے, ابھی تمہیں افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا, پچھتاوا بھی ہو رہا ہے, پچھتاوا بہت, وقت واپس لانا چاہتے ہو. اگر سپوز اب تم کیا سوچتے ہو جی, تمہیں اس کا کیا حل کرنا چاہیے تھا, قتل کی بجائے تم اس کا کیا حل نکالنا چاہیے تھا, اب ذہن میں کیا آتا ہے؟ اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا تو بہتر تھا. اب اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں, ابھی پتہ نہیں, مقصد میں ان کے گھر والوں کے نظروں میں بھی نہیں رہا, تو وہ اتنے پیار سے مجھے بلاتے تھے. تو اس کے گھر والے پیار سے بلاتے تھے تمہیں؟ جی ہاں جی, کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ مقصد بھائی کہہ کے بلاتے تھے, اس کے بھائی. بھائی نے پھر 5,000 کی خاطر اتنا بڑا ظلم کر دیا. سر میں نے اس کے بھائیوں کو بھی کہا, پر انہیں نہیں کہا کہ اس کو دے دو. تو میں نے قسم خدا. اچھا, تم نے 5,000 نہیں معاف کیا, تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ سر وہ اپنے بیٹے کی جان معاف کر دیں گے؟ 5,000 معاف کر دیتے سر, پر وہ تو ان کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا انشاءاللہ ضرور. تمہارے رحم, اللہ تو رحیم ہے, انسان ہی جو انسان کا دشمن ہے. بے شک. بعض انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. تمہیں یاد نہیں آتا اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت, اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گھومتے ہوئے, کہ وہی دوست تھا جس کو تم نے اتنی بے رحمی سے مار ڈالا؟ سر شاید اگر وہ گالیاں نہیں دیتا تو میں شاید نہیں اس کو مارتا. مقصد اچھا, تم وہ گالیاں تم نے معاف نہیں کی. اب تم کیسے ڈیزرو کرتے ہو کہ تم اس کے ماں باپ سے, جس بڑی ماں کا بیٹا تم نے مار دیا ہے, اس کے بیٹے کی تمہیں معافی مل جائے؟ ادھر میری طرف دیکھو نا, تم خود دیکھو نا, ادھر دیکھ کے بات کرو کہ جس کا بیٹا, جس بڑی ماں کا بیٹا مار دیا تم نے, اس کی تم بڑے آرام سے معافی مانگ رہے ہو. تم نے گالیاں معاف نہیں کی. میں بھی یہاں پر ضرور کہوں گا جی, گالیاں اگر اس نے نکالی ہیں تو بھی غلط ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی جان لے لے. جب وہ فائر لگا تھا, اٹھا بغول تمہارے, دوسرا فائر نہ کرتے, تم اس کو ہاسپٹل لے جاتے. قسم سے مجھے نہیں پتا چلا پہلا فائر لگا. پہلا فائر نہیں پتا چلا؟ نہیں مجھے. دوسرا کس نے کیا؟ دوسرا میں نے کیا. ہاں, دوسرا میں نے کیا. تو نہ کرتے نا دوسرا فائر نہ کرتے, نہ کسی کا بچہ مارتے. سر میں نے کہا کہ وہ اٹھے گا مجھے مار دے. تو پھر اب یہی تو معاملہ ہے. ناظرین, مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دوست ہی دوست کی جان کا دشمن بن گیا. محض 5,000 روپے کی خاطر اس دوست نے اپنے دوست کی جان لے لی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کے دوست کے والدین جس کو اس نے قتل کر دیا ہے وہ معاف کر دیں, لیکن اس نے 5,000 روپے اللہ کی خاطر یا اللہ کی رضا کی خاطر معاف نہیں کیا. اگر یہ اس وقت معاف کر دیتا شاید یہ معاملات نہ ہوتے. ایسا ہی ہے. ادھر دیکھو, اب ذہن میں آتا ہے کہ میں معافی مانگ لیتا, یہ معاف کر دیتا, یہ پیسے لڑائی جھگڑا نہ کرتا تو میں قاتل نہ بنتا. سر آتا ہے. اپنی جان کا ڈر لگتا ہے نا, اپنی موت سے ڈر لگتا ہے نا. بے شک. اونچا بولو نا یار. بے شک. تو اس کو قتل کرتے ہوئے کیوں نہیں خوف آیا تمہیں؟ سزا کے معافی تقدیر جو کرتی ہے. آپ یہ بتاؤ, تقدیر اللہ رحم سب پہ کرے, اللہ سے رحم مانگتے رہنا چاہیے. یہ بتاؤ, سزا یا معافی؟ معافی میں کی ریکویسٹ کرتا ہوں. معافی کی ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے. کس منہ سے معافی مانگو گے یار ان لوگوں کو جن کا بچہ تم نے مار دیا؟ میں ان کے بہرحال ناظرین, میرا مقصد تھا یہ دکھانا کہ دوست ہی دوست کا دشمن بن گیا. خدا را, انا, ضد, غصہ, بغض, لالچ, ہوس, اس سارے معاملات سے بچیں. اور میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو, سب کے بیٹے بیٹیوں کو, سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. مجھے جان دیجیے,
اللہ حافظ.